يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
قلب سلیم دیکھ کر مولا بیت ہوئے، قلب سلیم دیکھ کر مولا بیت ہوئے، قلب سلیم دیکھ کر مولا بیت ہوئے، قلب سلیم دیکھ کر حق آشنا بنا دے، حق آشنا بنا دے، اپنی نظر لگا لے، شیرہ ایک چڑھی لایا، شیرہ ایک چڑھی لایا، شیرہ ایک چڑھی لایا، شیرہ ایک چڑھی لایا، اعلیٰ حضرت امام سنت الشاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمن کہ جن کے لکھے ہوئے قصیدے کی فرمائش میں کی گئی ہے قصیدہ درود۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، خدا را اس کلام میں آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ میں آپ کو لالچ دے رہا ہوں، لالچ، حالانکہ بغیر لالچ میں کام کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی لالچ دے رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ کلام میرے ساتھ پڑھا تو انشاءاللہ بے شمار نیکیاں ملیں گی، بے شمار درجات بلند ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو بے شمار گناہ ہوں گے۔ بڑا ہی کرم والا کلام ہے، اور اعلیٰ حضرت کی وصیت تھی جب میرے جنازے کو لے چلو تو یہ کلام پڑھتے ہوئے جانا، سبحان اللہ، اتنا کافی ہے۔ تو آئیے آپ مل کر باواز بلند پڑھیے کہ کعبے کے بدرو جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ جاہی چھپا تم پہ کروڑوں، جب جنت جاہی چھپا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں نا، ہم مانتے ہیں نا، ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے، ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے، کس کے کہنے میں مانتے، کس کے کہنے میں مانتے؟ اگر حضور کے علم غیب کو نہیں مانو گے تمہاری توحید خطرے میں پڑ جائے گی۔ عقیدہ دیکھو سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا رضی اللہ عنہا، آقا علیہ السلام کے شہزادے بچپن میں شیر خارجی کی عمر میں وصال فرما گئے، تو ماں کی ممتا تو ہوتی ہے، ہمارا بچہ اگر بیمار ہو جائے آئی سی یو میں چلے جائے نہ کرے تو ہم طلب ہوتے ہیں نا، ماں باپ کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ تو ام المؤمنین ذرا مددہ ہوں اور رو رہی تھی، یاد آ گیا، شہزادہ یاد آ گیا۔ میرے آقا نے پوچھا کہ خدیجہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے حضور شہزادہ یاد آ گیا،
ابھی تو شیر خالی کی عمر تھی، ابھی تو اس نے شیر مادر بھی پورا نہیں کیا اور چلا گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے خدیجہ تجھے معلوم ہے اس وقت تیرا شہزادہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سن، جنت کی حوریں اسے دودھ پلا رہی ہیں، اگر کہو تو دکھاؤں، اگر کہو تو دکھاؤں۔ عرض کرتی ہے، سنو اس جملے کو یاد رکھنا، عرض کرتی ہے حضور ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا اللہ ایک ہے تو ہم نے مان لیا ہے۔ میرے آقا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت کی حوریں دودھ پلا رہی ہیں تو پلا رہی ہیں، سبحان اللہ، یہ ہے عقیدہ۔ میرے امام نے کہا ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے تو حضور کے علم غیب پہ باتیں کرتے ہیں۔ میرے امام نے بہت بڑی بات کر دی کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ بھلا، تم سے نگاہ بھلا، جب جاگی چھپا چھپے کرو، جب جاگی چھپا چھپے کرو، جب جاگی چھپا ذات ہوئی انتخاب دست ہوئے لاجواب۔ ہر نبی کو معجزہ دیا گیا اور نبی کے لیے معجزہ شرط ہے، معجزہ دکھانا۔ ہر نبی کو معجزے ملے اور اپنے اپنے دور کے حساب سے ملے۔ جب جادوگروں کا دور تھا، بڑی جادو جو ہے وہ زوروں پر تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسا ہی ملا کہ سارے جادوگر حیران ہو جائیں، ان کو عاجز کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا زور تھا، طب کا، تو آپ کو معجزہ ایسا دیا گیا کہ بڑے بڑے طبیب عاجز ہو جائیں، کیونکہ آپ مادر ذات اندھوں کو بینا کر دیتے ہو، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کو آپ کو معجزہ ملا کہ آپ کے ہاتھوں میں آ کر لوہا نرم ہو جاتا، تو اس وقت لوہے کی صنعت کا بڑا دور تھا، تو جس کو جو معجزہ ملا اس حساب سے ملا۔ لیکن سنو میرے حضور علیہ السلام جامع المعجزات ہیں، جن جن نبیوں کو جو معجزہ ملا سارے معجزے میرے محبوب کی ذات میں جمع ہیں۔ اور میرے محبوب کو جو سب سے بڑا معجزہ ملا، یہ چاند کو ٹکڑے کرنا، یہ سورج کو لوٹا دینا، درختوں سے بلوانا، پتھروں سے کنکریوں سے کلمہ پڑھوانا، یہ میرے محبوب کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ علماء فرماتے ہیں دو معجزے ہیں، دو معجزے ایسے ہیں جو حضور کی شان کے لائق ہیں۔ ایک تو اللہ کا دیدار، دوسرا قرآن مجید۔ یہ معجزے تو حضور کی شان کے لائق ہیں۔ نبی تو ہوتے ہی معصوم ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن میرے محبوب کو جو معجزات ملے، جو معراج کی شب جو معجزہ ملا اور کسی کو نہیں ملا، اور میدان میں پھر جو شان ملے گی حضور کو، ساری مخلوق مجھ مصطفیٰ کے قدموں میں آئے گی، حتیٰ ابراہیم ان کو بھی آنا پڑے گا۔ تو جو شان حضور کی معراج میں ہوگی وہ بھی کسی کو نہیں۔ اور نام کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ کیا نام؟ مصطفیٰ کا مطلب پتہ ہے؟ چنا ہوا۔ کیا ہے؟ چنا ہوا، سلیکٹڈ نا، انگلش میں کہیں نا چوزن، آیا نام ہی چنا ہوا۔ تو میرے امام نے کیا شعر لکھا، کہتے ہیں کہ وہ شب معراج راج، وہ شب محشر کا تاج، وہ شب معراج راج، وہ شب محشر کا تاج، وہ شب معراج راج، وہ شب محشر کا تاج، وہ شب محشر کا تاج، مصطفیٰ کوئی بھی ایسا ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب، ذات ہوئی
کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، کروڑوں تم ہو میں تم پر فدا، تم ہو میں تم پر فدا، وصیت تھی جنازے کو لے کے چلو تو یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے جانا۔ آج بھی ہمارے یہاں الحمدللہ جب کسی بزرگ کا انتقال ہوتا ہے، کسی اللہ والے کا یا کسی اچھے نیک انسان کا، تو آج ہم یہ جنازہ لے کے چلتے ہیں نا تو یہ قصیدہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، اور جب قصیدہ پڑھتے پڑھتے کسی شعر پر پہنچتے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں جب اس شعر پہ پہنچتے ہیں تب بڑا لطف۔ کیوں؟ حدیث پڑھے، حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ گناہگار اگر گناہگار میت ہوتی ہے یا کہ کافر ہوگا، جب مر جائے گا اور اس کو لے کے جب جائیں گے نا تو وہ چلائے گا کہاں لے جا رہے ہو، اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو، جبکہ نیک مومن اللہ والا اس کی میت کہتی ہے جلدی لے چل، جلدی کر، کیوں؟ مر کے پہنچاؤں یہاں جذبہ کے واسطے، جلدی لے چل، کیوں؟ دیدار ہے، کیا ہے؟ دیدار ہے، جان دے دو بات ہے دیدار پر، نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا۔ اب دیدار ملنے والا ہے، جس کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں نا اس کو ان قریب دیدار ملنے والا ہے۔ دیدار ملنے کے لیے آنکھ بھی چاہیے، آنکھ بھی چاہیے۔ حضور کو ہم کن آنکھوں سے دیکھیں گے؟ ہم نے تو آنکھوں کو پاک رہنے نہیں دیا، بد نگاہیاں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بد نگاہیوں کو معاف کرے اور ہماری آنکھوں کی ظلمت کو نور میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا؟ تو دیدار آنے والا ہے تو امام ہم جیسے اس کی تعلیم کے لیے، ہم جیسے نکموں کے لیے یہ شعر لکھتے ہیں کہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا کیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا کیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا کیجئے، ہاں چل چل قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، چل چل قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میرا ذات تم پہ کرو، ٹھیک ہونا میرا ذات کرو، ٹھیک ہونا میرا ذات کرو، ٹھیک ہے نا میرا ذات پہ کرو۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، 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 دل کو غمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں،
دل کو محمد لائے انوار بنائے ہوئے لو مدینے کا جلل جیسے لگائے ہوئے اور کشکشیاں کنارے سے سجائے ہوئے کشتیاں کنارے سے سجائے ہوئے کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ایک جھلک دکھا ایک جھلک دکھا گنبد خزرا کے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے لو مدینے کا جلل جیسے لگائے ہوئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا لکھا ہوا کلام عشق میں عشق سے معمور عشق سے بھرپور کلام اور کیفیات سے بھرپور کلام ہم میں سے کئی لوگ مدینے جا چکے ہیں تو کئی بار جاتے ہیں اللہ کرے پھر جائیں دعا کرتا ہوں لیکن ایسے بہت کم ہوتے ہیں جیسا یہ بات کر رہے ہیں جیسے یہ بات کر رہے ہیں ایسے بہت کم ہوتے ہیں ہم نے دیکھے ہیں الحمدللہ کیا کہتے ہیں سنو کہتے ہیں کہ شرم اسیاں نہیں سامنے جایا جاتا شرم اسیاں تمہارے تو احسان اور یہ نافرمانیاں دی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے یہ کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے یہ کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ایسے ہی لوگ جب جاتے ہیں دنیا سے جانا سب کو ہے لیکن جب ایسے لوگ جاتے ہیں تو کیا ہوتا کچھ یوں ہوتا ہے کہ ان کو وہ نعمتیں میسر ہو جاتی ہیں اور ایسی نیند ملتی ہے کہ حدیث میں آیا کہ سو جا جیسے دلہن سوتی ہے دلہن کی طرح سوتی ہے دولہا کی طرح سوتی ہے اور جو کچھ ایسی نیند مل جائے تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ
قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں ہم تو محشر میں انہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور حاضر و ناظر نور و بشر کو چھوڑ حاضر و ناظر ارے حاضر و ناظر نور و بشر کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے اور نام آتے گی ابو بکر عمر کا لب پر نام آتے گی ابو بکر عمر کا لب پر بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں اعمال بھاری و نصیر کیوں نہ پللا اعمال بھاری ہو نصیر ارے میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں مدینے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو محمد لائے انوار بدلے ہوئے حضور کی مدد چاہیے نا میدان محشر میں ان کی مدد کے بغیر کام ہوگا نہیں یہ سن لینا جو سوچ رہے نا کہ کیا کہوں سنو حدیث میں آیا کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا کرم سے سبحان اللہ ٹھیک ہے مدد چاہیے حضور کی کہاں کہاں چاہیے کل صراط پر چاہیے میزان پر چاہیے اور
گرمی تو ہوگی، حضور کی زلفوں کا سایہ چاہیے، پھر کوثر کا جام پینا نا، پیاس سے شدت سے حالت کیسے ہوگی؟ یہ سب چاہیے، اور چاہیے تو سن میرے آقا نے اپنی لاڈلی سیدہ کائنات سے فرمایا، اے فاطمہ تیرے غضب کی وجہ سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور تیری خوشی کی خاطر تیری رضا پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، دانائے غیوب فرما رہے ہیں، اور کس کو فرما رہے ہیں؟ اپنی لاڈلی کہ اے فاطمہ تیرے غضب کی وجہ سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور تیری رضا کی وجہ سے تیری رضا کی خاطر اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب اس بات کو سن لیا، ایک بات اور سن، میرے آقا کا اکثر لباس دو چادریں، جسے ہم احرام پہنتے ہیں، ایک چادر کو تہبند اور ایک کو گھوڑے، ہمارے آقا کا اکثر لباس ہے دو چادر۔ ایک دن ایک رات کو حضور تشریف فرما کے چادر ذرا پھولی ہوئی تھی، ایک صحابی تھے چھوٹی عمر میں حضور کے ساتھ تھے، حضور بہت پیار کرتے تھے حضور بچوں کے ساتھ، کچھ حاجت پیش آئی تو گئے حضور کے پاس رات اور اپنی حاجت طلب کی، حاجت پیش کی، ان کی حاجت طلبی ہو گئی، پوری ہو گئی، لیکن ان سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے پوچھ کیا حضور یہ چادر پھولی سی ہے حضور، اس میں ہے کیا؟ چادر میں کیا ہے حضور؟ تو میرے حضور نے چادر ہٹائی، جب چادر ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف امام حسن چپکے ہوئے ہیں، ایک طرف امام حسین چپکے ہوئے، ایسا، اور میرے حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ دونوں میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، ان سے محبت کر۔ جو حسن و حسین سے محبت نہیں کرتا نا اس کی بات نہیں بنے گی، جو حسن و حسین کی والدہ کی عزت نہ کرے، حضور کی لاڈلی کی شان میں بکواس کرے، اس کی سن لو نہ یہاں چھپائی ہے نہ وہاں چھپائی، اگر وہاں مدد چاہیے نا حضور کی سن، کل مجھ سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، ارے زہرا کرنا
مجھے زیادہ نہ آتے آمد کی حوالے سے دی گئی ہیں کہ آمد کے گیت گاؤ. تو بہرحال انشاءاللہ آمد کے بھی گیت گائیں گے. اور اصل جو نعت ہے نا، ہم نعت بھی پڑھیں ہے نا، نعت بھی پڑھنا چاہیے. تو ویسے تو دو مصرے کیا، ایک مصرع کیا، ایک لفظ، وہ لفظ جو اپنے حضور سے قریب کر دے وہ نعت ہے نا. بہرحال حضور کی آمد کا مہینہ ہے، میلاد کا مہینہ ہے، تو آئیے مل کر واغب سبحان اللہ، 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 واغب سبحان اللہ. جشن میلاد النبی ہے، کیا سبحان نور ہے. جشن میلاد النبی ہے، کیا سبحان نور ہے. آقا نور والا جس کا سارا نور ہے. سب جھوم کے بولو، سب مل کر بولو، شرم نہ چھوڑو، بولو واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. جشن میلاد النبی ہے، ارے کیوں نہ جھومے نبی ہے، کیوں نہ جھومے آج مسکراتی ہے بہاریں، سب فضا پر نور ہے. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ. پیدائش ماں کی دھوم، حشر تک ڈالے غم، پیدائش ماں کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے چھائیں گے. سرکاریاں دلداریاں سب جھوم کے بولو واہ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. خاک ہو جائیں جل جل ہم تو رضا، خاک ہو جائیں ذکر کا سناتے
شرشریوں پہ چلنے جائیں گے غلامان مدینہ شرشریوں پہ چلنے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرہ سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں اس سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد شبیر کہے گا الصلاۃ والسلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ ایک پیغام ہے آج کی مشکل کا مسجد بھری ہوئی ہے ایک پیغام سنو کہ لب سے تو نعتیں پڑھی اب عمل سے پڑھو لب سے تو نعتیں پڑھی اب عمل سے بھی پڑھو چاہتے ہو جنم میں ہو تمہاری سبحان اللہ سبحان اللہ ملک پاکستان کے یہ پیارے پیارے نعت ملک پاکستان کے یہ پیارے پیارے نعت ملک پاکستان کے پیارے پیارے نعت ان کو سن کر بول اٹھا سارا زمانہ سبحان اللہ سبحان اللہ نور پایا اے عبید قادری کیا مقدس نور پایا اے عبید قادری اب لکھنا نعت سننا نعت پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا مرحبا جد الحسنین مرحبا 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 جد الحسنین مرحبا 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 یا نور عین مرحبا 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 یا نور عین مرحبا 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 جد الحسنین
چلے جائے عالم میں رنگ بدلا صبح مرحبا یا الحسنین مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 یا نور العین مرحبا نور سے اپنے نور سے اپنے سرور نور سے اپنے سرور دنیا جگمگانے دنیا جگمگانے دنیا جگمگانے ویسے بھی دولہا جو ہوگا دولہا جو ہے نا محفل میں سب سے آخر میں آتا ہے کیوں دولہا ہوتا ہے سب آ جائیں پھر آتا ہے چیف کیا بلا تمثیل بلا مثال حضور اصل ہے تخلیق میں پہلے بعثت میں آخری اور خاتم بھی ہے خاتم بھی ہے سمجھ میں آئی بات حضور خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں مہر لگانے والے بھی ہیں اور ختم کرنے والے بھی ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں جتنے آئے آ کر
کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. کرنوں، قرن زمانہ، زمانے کی جمع کرنوں بدلی ٹرانسفر رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. ہر نبی آیا علیہ السلام حضور کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوا. میرے اعلیٰ حضرت کے شہزادے فرماتے ہیں کہ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے گئے، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے گئے، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. اس شہنشاہ والا کی آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو. یہ آج سارے زمین کی طرف ہے، کیوں آئے محسنہ کائنات سبحان اللہ حضور کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بوقت ولادت تارے اتنے قریب آ گئے، تارے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے خوف ہوا کہیں مجھ پر نہ گر پڑے. اور نور ایسا نکلا، پہلے نور نکلا اور نور بھی ایسا نکلا. آپ فرماتی ہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے میں نے شام کے محلات دیکھے. سبحان اللہ. کیوں یہ نور کیوں ہو رہا، کہاں سے ہو رہا؟ اللہ خود اپنے محبوب کی آمد پر چراغاں کر رہا. سبحان اللہ. روشنیاں کر رہا. اور سنو کہتے ہیں کہ آج تارے زمین کی طرف ہے، کیوں آئے یہ آسمان سے پیغام نور کیوں نازل، یہ کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. اور کیا ہوا تھا؟ اللہ نے بھیجا تھا. اللہ نے، یاد رکھنا میرے بھائیو، فرشتے جو نا فرشتے یہ کبھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے یفعلون ما یؤمرون، یہ وہی کرتے ہیں جنہیں ان کا حکم دیا جاتا ہے. جس بات کا حکم دیا جاتا ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. اللہ نے بھیجا جبریل کو، جا جبریل محبوب کی آمد آنے والی، 3 جھنڈے لے جا. سبحان اللہ. 3 جھنڈے. کہ آج کے دن جھنڈے لگاتے ہیں، بدعت ہے. سنو تم بدعت ہو، تم نہیں تھے اس وقت، جھنڈے تھے. سبحان اللہ. تم بہت بڑی بدعت ہو. جبریل جھنڈے لے آئے، 3 یکنا شدھ، دونا شدھ، سہ شدھ. اور حضور کی آمد ہو رہی ہے. اللہ نے بھیجا، جا محبوب اے جبریل جا، ایک جھنڈا کعبے پہ لگا، ایک جھنڈا بیت المقدس پہ لگا، اور ایک جھنڈا میرے محبوب کے گھر پر لگا. سبحان اللہ. اور جبریل اکیلے مت جانا، فرشتوں کی بارات لے کے جانا، جلوس لے کر جانا. اگر وہ جلوس بھی ہے، آج ہم جلوس نکالتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بدعت، ہم کہتے ہیں تو بدعت. ہم کیا جلوس نکالیں گے؟ محبوب کی ولادت ہو رہی تو جبریل امین قیادت کر رہے تھے جلوس کی، اور فرشتوں کا جلوس تھا. میرے شہزادہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی چاہتے ہیں، شہنشاہ والا شاہ آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو بندہ دیکھے پڑھتے ہوئے دیکھے کسی کو تو سمجھ میں آتا ہے. لہجے کے اشعار سنو. رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے کہ گرنے پڑتوں کو سینے لگانے ہیں، شہنشاہ والا شاہ آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. جو گر رہے تھے، جو گر رہے تھے، جو گر رہے تھے،
اب یہ کہیں بہت ہو گیا، چپ ہو کے اب میں کیا بولوں؟ حضور کی آمد کا جشن ہے، اتنا کنجوسی کرتے ہو؟ مل کے کہو سرکار کی آمد، اور زور سے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، سب جھوم کے بولو، شرمانا چھوڑو، ذرا مل کر بولو، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ نصیب تیرا چمک اٹھا، دیکھ تو نور، دیکھ تو نور، کیا خوبصورت شعر ہے۔ میرے دادا مرشد شہزادہ اعلیٰ حضور مفتی اعظم ہیں، مرقد نوری پہ روشن ہے یہ لال شجرہ، یا چمکتا ہے کوئی، یا چمکتا ہے ستارہ آپ کی پیزار کا۔ میرے حضور کی عالم کہتے ہیں کہ نصیب تیرا چمک اٹھا، دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لگن کے سرہانے آسے ہیں، شہنشاہ والا شاہ آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، جس نے مدینے جانا، جس نے مدینے جانا، جس نے مدینے جانا، کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا، کر لو تیاریاں، جس نے مدینے جانا۔ Who's want to go to Medina? اللہ ماشاءاللہ، آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کو اردو نہیں آتی، مدینہ سمجھ میں آتا ہے؟ مدینہ، واہ واہ واہ، آتا ہے نا؟ کہو مدینہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا رس سے ذکر کرتا ہے، کہو مدینہ۔ معجزہ شق القبر کا ہے مدینہ سے آیا، ماہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ یہ جس نے اللہ کا سمجھ کسی کا آ گیا، یہ صنعت ندرت خیال کا شعر ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہو تو سمجھے گا ضرور۔ معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے عیاں، ماہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ بھئی دین کے ماہ کہتے ہیں چاند کو، ماہ میم الف اور ہے، اس کو شارٹ فارم لکھتے ہیں ماہ، میم ہے، جیسے مہو انجم، مہو خور کہتے ہیں نا، تو میم اور ہا اس کا مطلب چاند، میم اور ہا کو آدھا کر دیں، شک کر دیں، میم الگ کر دیں اور ہا الگ کر دیں، اور دین کے دال کے آگے میم ڈال دیں اور دین کے نون کے بعد ہے ڈال دیں، سبحان اللہ، تو ہو جائے گا مدینہ۔ تو معجزہ شق القمر کا ہے مدینہ سے آیا، ماہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ کس نے مدینے جانا، کر لو تیاریاں، بیڑا مدینے والا لینا پیتاریاں، حجیاں نے چمی جالی جالیوں کرما والی، حجیاں نے چمی جالی جالیوں کرما والی، لکھتے نے دور پاوے، لکھتے نے دور پاوے، چھڑیاں نے ماریا، آب زمزم میں پیوا، ہوتے میں مراد جیوا، آب زمزم میں پیوا، ہوتے میں مراد جیوا، ستانہ سے آیا سن میری آزاریاں، ستانہ سے آیا سن میری آزاریاں، سرکار کا مدینہ، 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 کھلا ہے سبھی کے یہ باب رحمت،
مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھی دل کی غالت تڑپ جانے والی میں پہلے پہل جب مدینے گیا سرکار کا مدینہ 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 سنبھالے ہوئے تھا تو تھی تو اس نے ہاتھ میں اٹھ جالی دعا کے لیے رات اٹھتے تو کیسے نئے رات خالی نہ وہ ہاتھ خالی سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ سبحانہ سبحانہ دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا سرکار کا مدینہ 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 امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دینوں دنیا شاد کن در دینوں دنیا شاد کن یا سے امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دینوں دنیا شاد کن در دینوں دنیا شاد کن یا سے امداد کن امداد کن حسینوں کے مشکل کوشا سے اعظم حسینوں کے مشکل کوشا سے اعظم حسینوں کے مشکل کوشا سے از بندے غم آزاد کن در دینوں دنیا شاد کن در دینوں دنیا شاد کن یا سے امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں
یا سے آزم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا سے آزم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہو اور اب ڈوبتوں کو بچا سے امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن خواجہ ہند کے راجا مہاراجا میرے خواجہ ہندوستان والا کو ناز ہے نا، ناز ہے نا، بجائے ہونا بھی چاہیے، لیکن ہم پاکستانیوں کو داتا اور ناز ہے الحمدللہ، کیونکہ آپ کے خواجہ بلکہ ہمارے خواجہ داتا کے نگر سے ہوتے ہی گئے تھے جی، اور جاتے جاتے یہ کہہ کے گئے تھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا پسرا پیر کام لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا، ہمیں داتا دیا، اور مسلمان جو وہاں کے ہیں انڈیا والے ان کو خواجہ دیا۔ اللہ کے ولی ہر جگہ، اصل حکومت انہی کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج بھی انڈیا کے اندر کوئی وزیر بن جائے، کوئی بن جائے، جب تک وہاں حاضر نہیں دیتا بات نہیں بنتی۔ اصل خواجہ کا ہندوستان ہے، بے شک ہے ہند کا راجہ میرا خواجہ، خواجہ میرا بگڑا سوار دے خواجہ مجھ کو نواز دے، ایک نگاہ کی بات ہے تیری، ایک نگاہ کی بات ہے تیری، ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری، ایک نگاہ کی بات ہے تیری، ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ تیرے کرم بات ہے خواجہ میری، کیا بات ہے خواجہ، خشک سڑے زندہ مچھلی یہ کیسی سوغات ہے، برسے برسات ہے خواجہ میرا
نگاہ کی بات ہے تیری، ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری، ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، صرف گدا نہیں بلکہ گدائی پر ناز ہے۔ یہ ہمارے لیے آنر ہے، ہم کسی ایرے کے نہیں، کسی ایرے کی گلیوں کے نہیں، ہم خواجہ غریب نواز کی گلیوں کے بھگاری، ان کے در کے گدا ہیں، میں گدائے خواجہ چشت مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ کیوں نہ ہو، 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 کہ میرا خواجہ اللہ نواز ہے، میرا خواجہ اللہ نواز ہے۔ کیونکہ یہ بڑے سخی کا ہے آس، ارے یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، سب کی بھرتی جھولیاں، سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، درے غریب نواز ہے۔ میرا راجہ عطائے رسول ڈیوٹیاں لگتی ہیں، ڈیوٹیاں لگتی ہیں، خواجہ صاحب کی ڈیوٹی لگائی حضور نے، ہند کی طرف جا، نائب رسول فی الہند، عطائے رسول، ٹھیک ہے۔ داتا صاحب چلے تھے مدینہ منورہ سے، مدینہ منورہ کی طرف چل رہے تھے، ہند جا رہے ہیں، جب لاہور پہنچے، راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا، راوی دے کنڈے میرے داتا ڈیرا لایا، میں سسکے داتا جڑا نون وسایا۔ ولی کو ولی پہچانتا تھا، عبادت ولی کو ولی پہچانتا، ولی نے ولی پہچان لیا۔ جا رہے ہیں ہند کی طرف، ڈیوٹی لگ گئی ہے، دیکھا کہ اللہ کا شیر بیٹھا ہے اور وہاں پاور بھی چاہیے، تو پاور لے کے جاؤ۔ یہ ولیوں کی سنت ہے، یہ ولیوں کی سنت ہے کہ راستے میں کہیں اللہ کا ولی مل جائے تو اس سے اکتساب پیش کر دے۔ دادا نے دیکھ لیا کہ اللہ کا شیر بیٹھا ہے، اور داتا ادھر ہی بیٹھ گئے، داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ آج بھی جائیں وہ چلہ کا موجود ہے قدموں میں، تو وہیں پہ چلہ کاٹا، اور پھر میرے داتا نے وہ نوازا، ایسا نوازا، ایسا نوازا کہ وہی ہند کا بادشاہ جب جا رہا تھا تو یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا، گنج بخشے فیض جا رہا تھا، مظہر نام کسانا پیرے کا کام جا رہا تھا۔ میرے دادا کی طرف سے ہو کے گئے، اب دیکھیں ڈیوٹی لگ گئی ہے ہند میں، پر ہیں کون؟ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمنے علی کا نگار لگا، چمنے علی کا نگار لگا، تیرے خواجہ معین تیری ذات، خواجہ تیری ذات، خواجہ معین تیری رسول پاک دیان لگا۔ ولی کو ولی پہچان جاتا ہے، ہم تو ادھر سے دیکھتے ہیں نا، وہ ادھر سے نہیں دیکھتے،
وہ کہیں اور سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور حدیث میں آیا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے سبحان اللہ. ہیں. اور بخاری شریف کی حدیث کہ جب بندہ اپنے اللہ کا اپنے معبود کا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے، اس کو راضی کر کر کے جب اس کا خاص قرب مل جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو جس کی قوت سماعت میں، قوت گویائی میں، قوت بصارت میں، پکڑ میں قدرت الہی شامل ہو گئی تو پھر اس کا مقابلہ وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اور ایک بات اور سن لو، اور اس بات سننے سے پہلے ایک بات کا اظہار کر دوں کہ 2 مسئلے ایسے ہیں، صرف 2 مسئلے گناہوں کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، زنا نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، گناہ. لیکن 2 مسئلے ایسے ہیں کہ جس مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ اگر اس سے خلاف کرو گے تو اعلان جنگ ہے. 2 مسئلے. ایک تو سود دینا، لینا، کھانا، پینا، لکھنا، گواہ بننا، جتنے بھی معاملات اللہ فرماتا میرا اعلان جنگ ہے. کسی کے اندر طاقت ہے کہ وہ اللہ کے چیلنج کو قبول کرے؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے. اور دوسرا مسئلہ بتاؤں کیا ہے؟ سن لیجئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ولیوں کے دامن سے وابستہ رکھے. اللہ فرماتا جس نے میرے ولی سے عداوت کی، جس نے میری ولی سے عداوت رکھی اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. ان 2 کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے کہ اللہ نے کہا اعلان جنگ. اب اندازہ کر لو کہ 2 مسئلے کیسے. تو اللہ کے ولیوں سے ہمیں محبت رکھنی ہے. کیا رکھنی ہے؟ محبت رکھنی ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ جب عالم کے پاس جا تو اپنی زبان سنبھال اور پھر بیٹھ، لیکن اللہ کے ولی کے پاس جا تو زبان بھی سنبھال اور دل بھی سنبھال، کیونکہ ان کی نظریں دلوں پر ہوتی. وہ حکمرانی کرتے ہیں دلوں پر. وہ تو نگاہ ڈالتے ہیں اور دنیا بدل دیتے ہیں. وہ کسی اقبال نے جو کہا تھا وہ بھی ہوا میں تیر نہیں پھینکا تھا کہ نگاہ ولی نے تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ کوئی ہوا میں تیر نہیں پھینکا، یہ حاصل ہے. وہ سلطان باہو تو فرماتے ہیں کہ پیر کامل کی جو نظریں ہوتی نا وہی کام کرتی. یہ لطائف روح لطائف ہوتے نا، ایک لطیفہ روشن کرنے کے لیے 80 سال لگ جاتے ہیں اور پھر بھی روشن ہو کے نہ ہو. کنفرم نہیں ہے کہ روشن ہو کے نہ ہو. جبکہ ولی کامل کی نظر پڑ جائے تو ایک ہی نظر میں سارے لطائف روشن. کیا غوث پاک کو نہیں جانتے ہو؟ چور چوری کرنے آیا، گھر میں گھس گیا، چوری کرنے آیا، اب واپسی آیا تو راستہ ہی نہیں، جائے گا کیسے؟ مدنی جال میں پھنس گیا. کیا بات. غوث پاک کے پاس آیا اور کھا لیا. اب غوث پاک نے پکڑ لیا ادھر، اب آیا تو لے جا. کیا بات. اب آیا یہ تو لے جا نا. یہ ہوتا ہے غوث پاک کو. کاش وہ چور میں ہوتا ہے، قسم خدا کی. کتنا خوش نصیب چور تھا جو حضور غوث پاک ہی کر گیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ کی قسم کہتا ہوں وہ چور میں ہوتا تھا. غوث پاک کیا پاس ہے؟ غوث پاک کو اطلاع ملی کہ فلاں فلاں شہر کا بدل، جس کو ابدال کہتے ہیں نا، اب بدل کی جمع ابدال ہے، تو فلاں فلاں شہر کا بدل وصال کر گیا. تو غوث پاک نے کہا ادھر ایک نظر دی، چھاپ تلک سب چھین رے مجھ سے دینا ملے. ایک نظر کی غوث پاک نے توبہ کر لی، تائب ہو گیا. اور نہ صرف توبہ کی تائب ہوا، غوث پاک کی ایک نظر نے اس سے ولی بنا دیا. ایک ولی نے ایک نظر نے ولی بنا دیا. کہا جا تو آج سے وہاں جانا بدل. کرم سے کیا راہزنوں کو، ادھر بھی نگاہ کرم غوث سے آ جائے. تو دیکھو ولی اللہ کی نظر جب پڑتی ہے نا تو بات بنتی ہے اور باقی بات نہیں بنتی. سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جتنا عشق حقیقی پایا منہ کچھ نہ لاؤں، ذکر فکر میں رہنا ہمیشہ، تم خرد لگاؤں ہوں، قلبی روحی سبی سوری اخوا خبی کماؤں ہوں، میں قربان نہ تو باہو جڑے کس نگاہ جناؤں ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے ولی کے ساتھ رکھے، ان کی محبت کو زندہ رکھے اور انہی کی محبت ہمارا خاتمہ ہو. اور دعا کریں ہمارا تو خاتمہ بھی اللہ ان کے ساتھ فرمائے
اور ان کا ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہو. آمین. ہمارا حشر بھی ولیوں کے ساتھ ہو. بھائی ساجد قادری میں آنا تھا جلدی، لیکن یہاں کی ٹرین جو ہے وہ اس نے دھوکہ دے دیا اور ٹرین مس ہو گئی اور ٹرین لیٹ ہو گئی، اور یہ تاخیر سے آئے لیکن تاخیر آئے. تاخیر سے آئے لیکن تاخیر آئے اور بالخیر آئے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر اس نے نعت نہ سنا، کیونکہ یہ آئے ہیں مانچسٹر اس محفل کے لیے، تو یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ ان سے اگر نعت نہ سنی جائے. کیا خیال ہے؟ اخلاقی جرم ہو جائے گا، اخلاقی جرم ہو جائے گا. میں کہیں پڑھ چکا، 1.5 گھنٹے سے زیادہ پڑھ چکا. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ بلا تاخیر تو نہیں کہوں گا، بالتاخیر ہی کہوں گا. ہمارے یہاں تو بس یہ جملہ بن گیا بلا تاخیر کا، سمجھ میں تو آتا ہی نہیں مطلب کیا ہے. تو بالتاخیر میں دعوت دوں گا جناب ساجد قادری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مختصر وقت میں آقا کی بارگاہ میں کلام پیش فرمائیں. بلکہ ایک کلام کی فرمائش مجھے کی گئی تھی، وہ رہ گئی ہے، تو آپ پڑھ دیں. کون سی؟ آقا کا ملا گیا. ٹھیک ہے، اور کون سی ہے؟ سب یہ بچہ ہے چھوٹا، جی تاجر ہے وہ بھی پڑھنے والی